نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں فتنہ قادیانیت کے رد کے حوالے سے نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا یوٹیوب چینل اثار تحفظ ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ کومنٹس کے ایریے میں اپنے قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، یوٹیوب پر ایک قادیانی چینل ہے KH احمدی کے نام سے، اس میں قادیانی نے حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کے حوالے سے جھوٹ بیان کیا ہے، کذب بیان کی ہے۔ وہ جھوٹ اور کذب بیانی کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ اس قادیانی نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ مولانا الیاس گمن صاحب نے یہ اقرار کیا ہے کہ جب مسلمان اور قادیانی کا مناظرہ ہوتا ہے تو قادیانی جو ہے وہ قرآن حدیث پیش کرتا ہے اور مسلمان مناظر جو ہے وہ جواب میں گالیاں دیتا ہے۔ تو محترم، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کی یہ جو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، جس کو لے کر قادیانی نے دجل و فریب سے کام لیا ہے۔ پہلے یہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کروں گا مرزا غلام قادیانی کے۔ مرزا غلام قادیانی نے ساری زندگی اپنے مخالفین کو گالیاں بکی ہیں، بد زبانی کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حصہ مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا، مرزائی مناظر پہنچ گیا، مسلمان مناظر نہیں پہنچا۔ نہ پہنچنے کی وجہ یہ مرزائی ایک دن پہلے آ گیا، مسلمان نے آنا تھا، انگریز نے ٹرین کو لیٹ کر دیا تاکہ مسلمان پہنچے ہی نہ اور مسلمانوں کی شکست کا اعلان ہو جائے۔ مرزائی مناظر کھڑا ہے، سٹیج سجا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ناچا کودتا پھرتا ہے۔ کدھر ہے مسلمانوں کا مناظر؟ تم لاؤ، دیکھو میں مرزے کا مناظر کھڑا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور جب آدمی نے سوچا بھئی مسلمان مناظر نہ پہنچا، ہمارے خلاف بڑی بےعزتی اور ذلت ہوگی، یہ لوگ تالیاں ماریں گے۔ وہ جب کھڑا ہوا اس نے کہا تجھ سے مناظرہ میں کروں گا، میں مناظرے کے لیے تیار کھڑا ہوں، تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا حضور کے صدقے میں کروں گا۔ یہ کھڑا ہوا، مرزائی مناظر کہنے لگا پہلے تو دلیلیں دے دے پھر دلیلیں میں دوں گا۔ یہ مسلمان جب کھڑا ہوا، اس نے 10 منٹ تک عیسائی اس مرزائی مناظر کو کبھی ماں کی گالی کبھی بہن کی گالی 10 منٹ تک گالیاں دیتا رہا۔ مسلمان اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہمیں اس نے ذلیل کر کے رکھ دی ہے، ہمارا خیال تھا کوئی دلیل دے گا، یہ تو گالیاں بکتا پھرتا ہے۔ یہ 10 منٹ پورے کر کے بیٹھ گیا۔ مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مناظر تم تلاش کر کے لائے ہو، نہ آیت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ مناظر ہے یا کمینہ ہے، یہ مناظر ہے یا خبیث ہے، یہ مناظر ہے یا لعنتی ہے، یہ کیسا مناظر ہے؟ یہ کمینہ گالیاں دیتا ہے۔ وہ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا تو بیٹھ جا۔ اس نے کہا اس نے مجھے کمینہ کہا، میں نے جواب تو دینا ہے۔ وہ کہا بھئی تو بیٹھ جا، لوگوں کے ذہن میں تھا ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے، مزید ذلیل کرے گا۔ اس نے کہا مجھے جواب دینے دو۔ وہ خیر جبرن کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میں نے 10 منٹ گالیاں دی ہیں، یہ مرزائی مناظر مجھے کہتے ہیں یہ مناظر نہیں کمینہ، یہ مناظر نہیں خبیث ہے، یہ مناظر نہیں بدماش ہے۔ 10 منٹ گالیاں دے تو مناظر نہیں بنتا۔ تیرے پیو مرزے 60 سال گاڑا کڈیاں، اور نبی ہے یا بدماش ہے، نبی ہے یا کمینہ ہے، اور نبی ہے یا لعین ہے۔ جی دوستو، آپ نے حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں انہوں نے ایک مناظرہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ مسلمان مناظر کا قادیانی مناظر سے مناظرہ ہوتا ہے اور اس میں جو مسلمان مناظر ہوتا ہے وہ قادیانی مناظر کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ قادیانی مناظر ہے وہ مسلمان مناظر کو یہ کہتا ہے کہ تو مناظر ہے یا کمینہ، تو مناظر ہے یا خبیث، تو مناظر ہے یا لعین، تو مناظر ہے یا بدماش۔ تو جواب میں مسلمان مناظر کہتا ہے
کہ میں نے تمہیں گالیاں دی ہیں تھوڑی سی تو تم نے مجھے کمینہ، بدماش، لعین، خبیث کہہ دیا ہے، تو تمہارے ابا نے مرزا غلام قادیانی نے 60 سال گالیاں دی ہیں، تو پھر سب سے بڑا کمینہ، بدماش، لعین کون ہوا؟ یہ بات حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب نے فرمائی ہے، جس کو توڑ مروڑ کر اس قادیانی نے اپنی یوٹیوب چینل میں پیش کیا ہے۔ تو دوستو اب ہم آتے ہیں حوالوں کی طرف، مرزا غلام قادیانی کی غلیظ اور غلیظ زبان کی طرف، جس غلیظ زبان سے مرزا غلام قادیانی نے گالیاں بھی بکی ہیں، گستاخیاں بھی کی ہیں۔ تو دوستو اسکرین پر آپ کے سامنے شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 196 ہیں۔ اس میں مرزا غلام قادیانی گالیاں بکتے ہوئے، کمینہ پن دکھاتے ہوئے، لانتی پن دکھاتے ہوئے، خباثت دکھاتے ہوئے لکھتا ہے، تو کمینوں اور سفلوں میں سے تھا۔ اسی طرح اگلے حوالے میں شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 202 پر مرزا غلام قادیانی گالیاں بکتے ہوئے اور کمینہ، خود کمینہ ہوتے ہوئے، لعین ہوتے ہوئے اور بدماش، خبیث ہوتے ہوئے لکھتا ہے، مردود اور بدبخت۔ پھر جناب اس نیچے جناب سب سے آخری لائن میں لکھتا ہے، بدبختوں کے طریق پر چلتا ہے، فاسقوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح اگلا حوالہ شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 203 پر مرزا غلام قادیانی بدماش لکھتا ہے، تو ایک بھیڑیا ہے، انسان کی قسم اور شریروں میں سے ہے۔ اسی طرح آگے جناب مرزا غلام قادیانی لعین، کمینہ، خبیث، بدماش گالیاں بکتے ہوئے لکھتا ہے، اور تو بوڑھا ہو گیا اور چمڑا پرانا ہو گیا۔ پھر کہتا ہے، پس قبل اس کے کہ جو تجھ کو کیڑے کھا لیں، اس کے جو تجھ کو کیڑے کھا لیں اور موت آ جائے۔ پھر کہتا ہے، خدا تجھے ہلاک کرے۔ پھر بکواس کرتا ہے، پس خدا تجھے تباہ کرے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 205 پر بکواس کر رہا ہے، خباثت بک رہا ہے، لعین پن دکھا رہا ہے۔ جناب مرزا قادیانی لکھتا ہے، تجھ پر ہیں اور تیرا سر تیری ہی جوتوں کے ساتھ نرم کیا جائے گا، تیرا سر تیری ہی جوتوں کے ساتھ نرم کیا جائے گا۔ اسی طرح شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 206 پر مرزا غلام قادیانی بکواس کرتا ہے، تو نے قصہ آتم میں بکواس کی، اے کلب العناد، اے ندان۔ اسی طرح شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 207 پر مرزا غلام قادیانی اپنی خباثت بکتے ہوئے لکھتا ہے، جلد بازوں کی طرح بکواس مت کر۔ اچھا، پھر جناب شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 209 پر مرزا غلام قادیانی اپنی لانتی پن دکھاتے ہوئے اور کمینہ پن دکھاتے ہوئے لکھتا ہے، تجھ پر لعنت اے مسخ شدہ۔ اسی طرح شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 210 پر مرزا غلام قادیانی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے، کمینہ پن دکھاتے ہوئے، لانتی پن دکھاتے ہوئے لکھتا ہے، بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اے غزنی کے بندر۔ اسی طرح شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 211 پر مرزا غلام قادیانی گالی بکتے ہوئے، اپنی خباثت بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے، تو کتوں کی طرح تھا، تو کتوں کی طرح تھا۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 214 پر اپنی خباثت پن کو دکھاتے ہوئے، اپنا کمینہ پن پیش کرتے ہوئے گالیاں بک رہا ہے، بہت بک کرنے والا، کم معرفت، لکنت لسان کا داغ رکھنے والا۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 220 پر اپنی خباثت پن کا مظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور تو غرق کیا گیا اور جلایا گیا، اے احمقوں کے فضلے،
اے احمقوں کے فضلے، فضلے کہتے ہیں پخانہ کو۔ جی اگلا حوالہ ہے جناب شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 231۔ اس پر مرزا غلام قادیانی اپنی خباثت اور گندگی اور لعنتی پن کو دکھاتے ہوئے گالیاں بکتا ہے، اور کتا ایک صورت ہے، تو اس کی روح ہے، پس تیرا جیسا آدمی کتے کی طرح بھونکتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ اچھا آگے کہتا ہے جی ہم نے تنبیہ کے لیے تجھے تماچا مارا مگر تو نے تماچا کو کچھ نہ سمجھا، پس کاش ہمارے پاس مضبوط اونٹ کے چمڑے کا جوتا ہوتا، اور جو گالی تو دینا چاہے گا وہ ہم سے سنے گا، اور اگر تو بات اور حملے میں نرمی کرے گا تو ہم بھی نرمی کریں گے۔ اچھا یہ مرزا غلام قادیانی کی جناب اگلا حوالہ ہے شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 235 پر۔ اس میں مرزا غلام قادیانی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے گالیاں بک رہا ہے، اور میں تیرے نفس میں علم اور عقل نہیں دیکھتا، اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز کرتا ہے، اور تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کیا اور مجھے فاسق ٹھہرایا، حالانکہ تو سب سے زیادہ فاسق ہے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 236 پر اپنی خباثت بکتے ہوئے، اپنی خباثت دکھاتے ہوئے لکھتا ہے، اے شیخ شقی سوچ اور انسان کی طرح فکر کر اور گدھے کی طرح آواز نہ کر۔ اسی طرح نیچے جو ہے مرزا غلام قادیانی اپنی خباثت بکتے ہوئے لکھتا ہے، پس میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر خدا کا خوف اور حیا نہ ہوتا تو میں قصد کرتا کہ گالیوں سے تجھے فنا کر دیتا۔ اوئے ہوئے۔ جی دوستو یہ مرزا غلام قادیانی کے چند نمونے میں نے دکھائے ہیں کمینے پن کے، جو مرزا قادیانی ساری زندگی بکتا رہا ہے، گالیاں بد زبانی کرتا رہا ہے، تو پھر مرزا غلام قادیانی سب سے بڑا کمینہ، بدماش، خبیث اور لعین ہوا۔ جی دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یہ مولانا الیاس گھومن صاحب ہیں، ان کا بیان آپ سنیں کہ جس وقت احمدی اور غیر احمدی کا مناظرہ ہوا تو اس وقت غیر احمدی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں دینے کی بجائے جو ہے وہ احمدی کو گالیاں دیتا رہا۔ یہ آپ مولانا الیاس گھومن صاحب کی زبانی سن سکتے ہیں۔ مناظرہ اسلام مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا ہے، مناظرہ طے ہو گیا، مرزائی مناظر پہنچ گیا، مسلمان مناظر نہیں پہنچا، نہ پہنچنے کی وجہ یہ مرزائی ایک دن پہلے آ گیا، مسلمان نے آنا تھا، انگریز نے ٹرین کو لیٹ کر دیا تاکہ مسلمان پہنچے ہی نہ اور مسلمانوں کی شکست کا اعلان ہو جائے۔ مرزائی مناظر کھڑا ہے، سٹیج سجا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ناچا کودتا پھرتا ہے، کدھر ہے مسلمانوں کا مناظر، تم لاؤ دیکھو میں مرزے کا مناظر کھڑا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور جب آدمی نے سوچا بھائی مسلمان مناظر نہ پہنچا ہمارے خلاف بڑی بےعزتی اور ذلت ہوگی، یہ لوگ تالیاں ماریں گے، وہ جب کھڑا ہوا اس نے کہا تجھ سے مناظرہ میں کروں گا، میں مناظرے کے لیے تیار کھڑا، تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا حضور کے صدقے میں کروں گا۔ یہ کھڑا ہوا، مرزائی مناظر کہنے لگا پہلے تو دلیلیں دے دے پھر دلیلیں میں دوں گا۔ یہ مسلمان جب کھڑا ہوا اس نے 10 منٹ تک عیسائی اس مرزائی مناظر کو کبھی ماں کی گالی کبھی بہن کی گالی 10 منٹ تک گالیاں دیتا رہا۔ 10 منٹ تک عیسائی اس مرزائی مناظر کو کبھی ماں کی گالی کبھی بہن کی گالی 10 منٹ تک گالیاں دیتا رہا۔ مسلمان اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہمیں اس نے ذلیل کر کے رکھ دی ہے۔ مسلمان اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہمیں اس نے ذلیل کر کے رکھ دی ہے۔ ہمارا خیال تھا کوئی دلیل دے گا، یہ تو گالیاں بکتا پھرتا ہے۔ ہمارا خیال تھا کوئی دلیل دے گا، یہ تو گالیاں بکتا پھرتا ہے۔ یہ 10 منٹ پورے کر کے بیٹھ گیا۔ مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مناظر تم تلاش کر کے لائے ہو، نہ آیت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ کیسا مناظر ہے؟ یہ کمینہ گالیاں دیتا ہے۔ وہ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا تو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اس نے مجھے کمینہ کہا، میں نے جواب تو دینا ہے۔ وہ کہا بھائی تو بیٹھ گیا۔ لوگوں کے ذہن میں تھا ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے، ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے، ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے۔ ناظرین تو آپ